السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے صحابی رسول، اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام عمر بن خطاب ابن نفیل ہے۔ دادا محترم کا نام نفیل تھا، والد محترم کا نام خطاب۔ آپ کی کنیت ابو حفص تھی، آپ کی کنیت ابو حفص تھی، اور الفاروق آپ کا لقب تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ حنتمہ بنت ہاشم تھیں۔ بعض نے کہا کہ حنتمہ بنت ہشام، حنتمہ ہا نون تا میم ہا، حنتمہ بنت ہاشم یا حنتمہ بنت ہشام آپ کی والدہ تھیں۔ ہجرت سے 40 سال پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ حسب و نسب کے اعتبار سے آپ کا تعلق اونچے خاندان اور نسب سے تھا، کیونکہ آپ کے والد محترم جن کی حیثیت قریش کے سادات، قریش کے سردار لوگوں میں سے تھی، اور آپ کے والد محترم خطاب گویا کہ وہ سرپنچ کی حیثیت سے تھے، حکم، فیصلہ کرنے والے۔ جب بھی کوئی معاملات قریش کے درمیان ہوتے تو فیصلہ کرنے کے لیے خطاب ہی کو لایا جاتا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا جو نسب نامہ ہے خاندانی اعتبار سے بڑا اونچا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت میں عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے زینب بنت مظعون سے آپ نے نکاح کیا، جو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ زینب بنت مظعون یہ آپ کی پہلی بیوی ہیں، جن سے عبداللہ، عبد الرحمن الاکبر اور حفصہ پیدا ہوتے ہیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین یہ دراصل زینب بنت مظعون ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ، عبد الرحمن الاکبر اور حفصہ یہ تینوں بچے زینب بنت مظعون سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نکاح کیا زمانہ جاہلیت میں ملیکہ بنت جرول سے، ملیکہ بنت جرول، جیم را واو لام جرول، ملیکہ بنت جرول سے آپ نے نکاح کیا، اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبید اللہ تھا، اس کا نام عبید اللہ تھا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ملیکہ کو طلاق دے دیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا نکاح کیا عمر رضی اللہ عنہ نے قرائبہ بنت ابو امیہ المخزومی سے، قرائبہ قاف را یا با تا، قرائبہ بنت ابو امیہ المخزومی سے آپ نے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد آپ نے انہیں فوراً طلاق بھی دے دیا، اور ان سے کوئی اولاد نہ ہو پائی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آنے والی ام حکیم بنت الحارث ہیں، ام حکیم بنت الحارث ہیں جو چوتھی بیوی تھیں، اور فاطمہ ان سے جو ہے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہیں۔ دراصل ام حکیم بنت الحارث اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھیں۔ جب اکرمہ نے طلاق دے دیا تو ام حکیم سے آپ نے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد پانچویں بیوی تھیں آپ کی جمیلہ بنت عاصم، اور چھٹی بیوی تھیں آپ کی عاتکہ بنت زید، عاتکہ بنت زید۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے آپ نے منگنی کی اور شادی نہیں ہو پائی، اور علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے اس کے بعد آپ نے نکاح کیا، اور ان سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے، ان سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ پھر یمن کی یہ خاتون لہیہ، لام ہا یا تا، لہیہ، لہیہ سے آپ نے نکاح کیا، اور ان سے عبد الرحمن الاوسط پیدا ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 8 جو ہے عورتوں سے آپ نے نکاح کیا، ان میں سے بعض کو آپ نے طلاق دے دیا، اور بعض جو ہے آپ کے رشتہ زوجیت میں باقی رہیں، اور 13 بچے آپ سے ہوئے، 13 بچے آپ سے ہوئے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو 4 سے زائد آپ کی بیویاں تھیں، تو 4 تک مطلب اسلام میں رکھنے کی اجازت تھی، تو آپ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو اور بقیہ کو طلاق دے دو، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی معاملہ کیا۔ اور
شادیاں کرنے کا مقصود یہ تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ذریت جو ہے نسل انسانی کو جو ہے پھیلانا، یہ آپ کا مقصود تھا۔ اور آپ کا جو آپ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ بہت معروف ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ بعثت کے 5ویں سال یعنی حبشہ کی جانب جو پہلی ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد بعثت کے 5ویں سال، اور بعض نے کہا کہ بعثت کے 6ویں سال آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے دراصل اللہ سے یہ دعا کی، یا تو اے اللہ تو ابو جہل کو ہدایت دے دے، یا نہیں تو عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا کی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو تو عزت دے یا تو عمر کے ذریعے یا تو عمر کے ذریعے۔ اور ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو بن ہشام تھا۔ تو اللہ کے نبی نے دونوں میں سے ایک کی ہدایت کی دعا مانگی، تو سبحان اللہ، ایک مرتبہ آپ نکلتے ہیں اپنی تلوار لیے، بہت سخت تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے ارادے سے آپ نکلے۔ کئی ایک مورخین نے اس واقعے کو نقل کیا، اور راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ اس نے خبر دی کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو کہا کہ آپ کے گھر میں خود محمد کے دین کو اپنانے والے موجود ہیں، تمہاری بہن اور بہنوی اسلام قبول کر لیے۔ تو فوراً پہلے اپنی بہن اور بہنوی کا معاملہ انجام دینے کے لیے گھر جاتے ہیں، بہن کے گھر، وہاں پر جو سورہ طٰہٰ کی وہ آیت کریمہ جو ہے تلاوت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ کو جب آپ کے کانوں سے جب یہ آیات کریمہ جو ہے ٹکرائیں، الحمدللہ آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ الحمدللہ جو ہے اپنے اسلام کا جو ہے اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں رنگ لائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شخصی اعتبار سے بڑے بہادر تھے، گندمی رنگ کے تھے، سولے تھے آپ، اور بڑے جو ہے یعنی جری صحابی تھے۔ خاص کر اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ کا رعب و دبدبہ تھا، اسی لیے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو گویا کہ قریش کی کمر ٹوٹ گئی، اور مشرکین مکہ کی ہمتیں پست ہو گئیں کہ عمر جیسا انسان جب مسلمانوں میں داخل ہوا تو سبحان اللہ، آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم جب تاریخ کو پڑھتے ہیں نبوت کے 5ویں 6ٹھے سال، اس کے بعد تھوڑی بہتری آئی، مسلمانوں کو ہمت ملی کعبے کے پاس نماز ادا کرنے اور اللہ کی جو ہے کتاب کو تلاوت کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کو جو ہمت ملی وہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہی۔ اور سبحان اللہ، دینی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے زاہد صحابی تھے، عبادت گزار صحابی تھے، اور آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کثیر الغیرہ، بہت باغیرت صحابی تھے دین کے معاملے میں۔ جہاں پر بھی شریعت کی مخالفت ہو، محرمات کا ارتکاب ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، رسول کی گستاخی ہو، اگر کوئی دین کی مخالفت کرے، وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان داعش اور جوش میں آتا، اور وہاں پر جو ہے اپنی غیرت اور جوش کا وہاں پر جو ہے اظہار کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ اور وہیں پر دین کے معاملے میں بہت حریص تھے آپ، خاص کر دینی تعلیمات کو اپنانے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے سلسلے میں۔ اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ چونکہ مصروف تھے تجارتی دنیا میں بھی، تو اپنے پڑوسی سے آپ نے کہہ رکھا تھا ایک دن خدمت رسول میں تم حاضر ہونا، اور جو کچھ آپ جو ہے حاصل کرتے ہیں وہ مجھے بتا دینا، اور ایک دن میں حاضر ہوں گا۔ تو اس طرح باری باری آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے پر آپ نے جو ہے توجہ دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خوبی یہ ہے کہ اللہ اکبر، کہ بعض آیات کریمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ، آپ کو کہتے ہیں الہامی شخصیت۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ الہامی شخصیت کہتے ہیں۔ الہامی شخصیت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو رائے اللہ نے نازل فرمایا، اسی کے مطابق اللہ نے بعض آیات کریمہ کو بھی نازل فرمایا۔ جیسے بدر کے قیدیوں کے متعلق اللہ کے نبی نے بعض صحابہ سے مشورہ لیا، حضرت ابو بکر سے بھی لیا، حضرت عمر سے بھی لیا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے مشورے دیے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا جو مشورہ تھا سبحان اللہ، اللہ کو وہ مشورہ جو ہے اللہ کا بھی تقریباً وہی مشورہ، وہی یعنی اللہ کی رائے تھی، تو اسی کے موافق اللہ نے، اسی مشورے کے موافق اللہ نے آیات کریمہ جو ہے نازل فرمائی۔ سورہ انفال کی
آیات کریمہ میں اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن ان سے فدیہ لے کر انہیں چھڑانا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جو ہے یعنی اللہ کے نبی کو تنبیہ فرمائی جب آپ نے حضرت ابو بکر کی رائے کو اپنایا، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے اس کے برعکس تھی کہ بدر کے قیدیوں کا جو ہے معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اسی کے مطابق اللہ نے آیات کریمہ نازل فرمائی سورہ انفال کی۔ پھر اسی طرح سے جو دوسری جو بات ہے جس کے موافق آیت نازل ہوئی وہ پردے کا مسئلہ ہے کہ یعنی بہت سارے لوگ حاضر ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کو کے دربار میں، وہاں پر امہات المومنین بھی ہوتی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دل میں بلکہ اللہ کے نبی سے ذکر بھی کیا، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس یعنی اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اور امہات المومنین کھڑی رہتی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ پردے میں رہیں جب اجنبی لوگ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب قرآن مجید میں پردے کا جو ہے یعنی حکم نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جو سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ تو پردے کا حکم بھی دراصل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی یہ عمر کے مشورے سے ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اہل علم نے ذکر کیا ہے آپ کے حوالے سے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے سلسلے میں آپ ہی کی خواہش تھی کہ کیا ہی بہتر ہوتا مقام ابراہیم کو مصلی پہ بنا لیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اسی طرح سے ایک اور یعنی آیت کریمہ جو سورہ تحریم میں ہے، جب غیرت پر جو یعنی آپسی بیویوں کے درمیان میں جو غیرت ہوتی ہے تو اس معاملے میں جب تمام امہات المومنین جمع ہو گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تھوڑی بہت تکلیف ہوئی، وہ جو مشہور واقعہ سے شہد کا آپ جانتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، تو پھر اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا امہات المومنین سے، اگر تم اس جو ہے عمل سے باز نہیں آؤ گی، یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کے نبی کو اور جو ہے بیویاں نہیں ہیں، یہ نبی تمہیں طلاق دے دیں گے اور تم سے بہتر جو ہے عورتوں سے جو ہے اللہ ان کا نکاح کروائے گا۔ یہ اللہ نے یہ حضرت عمر نے سخت الفاظ میں کہا، اور اللہ نے اسی کے موافق جو ہے آیت نازل فرمائی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، جو آیت کریمہ ہے دراصل یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے ہی کہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تقریباً جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 2 سال چند ماہ آپ نے خلافت کو سنبھالا۔ پھر سن 13 ہجری میں جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو سبحان اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آتے ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ سبحان اللہ، جب آپ خلافت پر آئے تو زبردست آپ یعنی تبدیلی لے آئے۔ 10 سال کی آپ نے خلافت کی، اور اس 10 سال کی مدت میں بہت ساری فتوحات آپ نے کی، بہت سارے علاقوں کو آپ نے فتح کیا، اسلامی حکومت کو آپ نے بڑھایا۔ تو جیسے دمشق اور اسی طرح سے اردن، عراق، قادسیہ، مدائن جیسے اہم علاقوں کو آپ کی خلافت میں فتح کیا گیا، اور اسلامی حکومت میں کافی توسیع ہوئی، سبحان اللہ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اہل علم میں بہت سارے فضائل ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں اور سامنے ایک بڑا محل ہے۔ پوچھا جبریل سے کہ کس کا محل ہے، تو کہا گیا کہ یہ تو سبحان اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ جب آپ نے خلافت کو سنبھالا تو آپ کی خلافت میں بہت سارے اہم کارنامے انجام دیے گئے، جیسے ہجری جو کیلنڈر ہم دیکھتے ہیں تو ہجری کیلنڈر کی شروعات آپ کی خلافت سے ہوئی، اور آپ نے لوگوں کے نام باقاعدہ رجسٹر کروائے، آپ نے رجسٹر قائم کیا اپنے دور میں۔ اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلامی کے لیے چند مخصوص قوانین بھی آپ نے وضع کیے، جس کی وجہ سے جو ہے اسلامی لشکر جہاں بھی جاتے سبحان اللہ اس کا ایک دبدبہ ہوتا اور اس کا ایک زور ہوتا۔ وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 صحابہ کے نام آپ نے منتخب کیے تاکہ ان 6 میں سے کسی ایک کا انتخاب لوگ خلیفہ کے طور پر کر لیں۔ وہ 6 صحابہ کون تھے جن کا آپ نے انتخاب کیا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ان 6 صحابہ کے نام آپ نے منتخب کیے اور امت سے کہہ دیا میری وفات کے بعد ان 6 میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لینا۔ تو تقریباً 3 دن کے بعد، آپ کی وفات کے 3 دن کے بعد، پوری امت کا اتفاق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر ہوتا ہے اور تیسرے خلیفے کی حیثیت سے وہ منتخب کیے جاتے ہیں۔ المہم 26 ذی الحجہ 20 پر 3 ہجری میں جب آپ نماز فجر میں تھے
فیروز ابو لولو نامی شخص نے زہریلے خنجر سے آپ پر وار کیا اور وہی وار آپ کی موت کا جو ہے یعنی سبب بن گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ 3 سال کی عمر میں وفات پاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔